جس طریقے سے اسرائیل دیگر اسلامی ممالک کے لیے خطرہ ہے، اسی طریقے سے ایران بھی مسلم دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ آج میں ایک ایسے حقیقت سے پردہ اٹھانے والا ہوں، یقینی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہمارے جو ارتشی بھائی ہیں اس حوالے سے اعتراض کریں گے، لیکن آپ پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ میں جو باتیں کرنے والا ہوں، جو حقائق آپ کے سامنے لانے والا ہوں، یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آخر میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایران کے ساتھ ہمیں کوئی دشمن نہیں، کوئی بغض نہیں ہے، لیکن جو باتیں حقیقت ہے اس کو بتانا اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلامی ممالک کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی، تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے دلیری کا مظاہرہ کیا، اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے حوصلے کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ لائق تحسین ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے جو خلیجی ممالک ہیں، مشرقی وسطی، وہاں کے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں، ان کے لیے اس وقت دو طاقتیں خطرے کی علامت ہے۔ ایک طاقت اسرائیل ہے اور ایک طاقت ایران ہے، اور یقینی طور پر ان دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہے، ایجنڈا ہے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور جو عرب ممالک ہے اس پر بھی بات کروں گا، جو عرب شیوخ ہے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کا ایجنڈا صرف اور صرف اپنی بادشاہت برقرار رکھنا ہے، ان کا اور کوئی مشن نہیں ہے اسلام کے حوالے سے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جس کے لیے وہ کوشش کرے، تگ و دو کرے، اپنا مال و دولت لگائے، کوئی ایسا ان کا جو ہے کوئی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی بادشاہت بچانے کی چکر میں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل وہاں پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور صرف عرب ممالک میں نہیں بلکہ پوری دنیا پر وہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اور گویا کہ وہ پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل کی وجود کو قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے شروعات وہ عرب سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی زمین ہے کہ جو کہ تیل سے مالا مال ہے، سونے کی زمین ہے، اور ان کے پڑوس میں بھی ہے۔ دوسری طرف ایران کا بھی ایک منشور ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ ہے ولایتی فقیہ، یعنی جو خمینی صاحب نے ایک نظام رائج کیا جس سے بہت سارے اہل تشیع بھی متفق نہیں ہے، کہ انہوں نے ولایتی فقیہ کے نام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت پر، جو ائمہ ہے ان کی ولایت پر ڈھاکہ ڈالا ہے۔ بہرحال اس اختلاف میں نہیں پڑتا، لیکن جو نظام انہوں نے بنایا ولایتی فقیہ کے حوالے سے، تو ان کا یہ مشن ہے کہ بھائی اس پورے خطے میں ہم قبضہ کریں گے، یہاں تک کہ حرمین شریفین، کل میں ایک سن رہا تھا کویت کا، ان کا ایک عالم ہے کویت کا جو کہ عربی میں بیان کر رہا تھا، انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم حرمین شریفین کو بھی قبضے میں لیں گے، ہمارا یہ مشن ہے، اور جو سنی ہے، دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں ان کو شیعہ بنانا ہمارا یہ مقصد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ولایتی فقیہ ہے ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ ولایتی فقیہ کا نظام ایران کے اندر شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر انہوں نے پاسداران انقلاب بنے اور اس کے باقاعدہ شاخیں بنائے ہر ملک کے اندر، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، صرف اسلامی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلم ممالک میں نہیں بلکہ اسلامی ممالک، اہل سنت ممالک کے اندر، وہاں پر انہوں نے شاخیں بنائی تاکہ وہاں پر بھی جو ایرانی انقلاب ہے، جو ولایتی فقیہ کا نظام ہے، وہاں پر بھی نافذ کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو بھی شیعہ بنایا جائے۔ تو اس کی زندہ مثال آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان کے اندر بھی زینبون اور فاطمون آج تک لگے ہوئے ہیں۔ ایرانی انقلاب کے حوالے سے جواد نقوی صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا کہ ضیاء الحق نے ہمارا راستہ روکا، تو یقینی طور پر اگر راستہ روکا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ ایران ایک الگ ملک ہے اور پاکستان الگ ملک ہے، یہاں پر 99% اہل سنت آبادی، اہل سنت آباد ہے، تو یہاں پر کسی بھی طور پر اہل سنت عوام یہ برداشت نہیں کر سکتے یہاں پر ولایتی فقیہ کا نظام نافذ ہو، بلکہ یہاں پر اگر نافذ ہونا بھی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق نظام کا نفاذ ہو، اور ہمارے مطالبہ بھی ہے کہ نظام مصطفیٰ شریعت کا نظام یہاں پر نافذ کیا جائے۔
اہل سنت کہ تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہے سب کا یہی جو ہے وہ مطالبہ ہے. اگرچہ عملی طور پر یہاں پر اسلام نافذ نہیں ہوا لیکن اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کوششیں اب بھی جاری ہے، لیکن چونکہ ریاست پاکستان دفاعی حوالے سے مضبوط ہے اس لیے یہاں پر باوجود زور لگانے کے یہاں پر کچھ نہیں کر سکے. اس کے علاوہ پڑوس میں جتنے بھی مالک ہیں وہاں پر اپنے پراکسیز کے ذریعے سے، جیسے کہ آپ عراق کی بات کریں تو عراق میں اہل سنت کی حکومت تھی، صدام حسین ایک سنی تھا. اس کی حکومت کے خاتمے کے لیے انہوں نے اس ایران نے خامنہ ای صاحب نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مرگ بر امریکہ، اسی امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے اس عیسائی اور یہودی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک سنی مسلمان کی حکومت کا خاتمہ کیا جنہوں نے اسرائیل کی اینڈ چین بجا دی تھی. سب سے بڑا خطرہ تھا صدام حسین، لیکن امریکہ کے ساتھ مل کر خامنہ ای صاحب نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی، شیعہ حکومت قائم کی وہاں پر. اور اس کے علاوہ صرف اس پر بس نہیں کیا، شام کے اندر بشار الاسد جو کہ نصیری شیعہ ہے، جو ان کی نزدیک بھی کافر ہے لیکن نام کا شیعہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے باقاعدہ روس کو اڈے دیے اور جو حزب اللہ ہے اس کے ذریعے سے وہاں پر اہل سنت کا قتل عام کیا. کئی سالوں تک لاکھوں لوگوں کو مروایا تاکہ وہاں پر بھی اپنا تسلط قائم کر سکے، ولایت فقیہ نافذ کر سکے. اور اس کے علاوہ پھر لبنان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر حزب اللہ بنائی جو پاسداران انقلاب کی ایک شاخ ہے گویا کہ وہاں پر بھی انہوں نے قتل و غارت گیری کی. اور اس کے علاوہ یمن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر حوثی باغی جو کہ یقینی طور پر پاسداران انقلاب ہی کا ایک گویا کہ ایک شاخ ہے، انہوں نے یمن کے اندر آگ لگائی ہوئی اور بغاوت کی ہوئی ہے. تو پوری خطے میں یعنی ایران کے پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کو کنڈرات میں تبدیل کر دیا. ایران صرف اپنے ولایت فقیہ کی نفاذ کے لیے کی کوششوں کے لیے انہوں نے وہاں کی اینڈ سے اینڈ بچا دی. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسرائیل خطرہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے، تو دوسری طرف ایران بھی خطرہ ہے، کیونکہ ایران اہل سنت کے قتل عام کے لیے وہ دشمن سے بھی مل جاتا ہے. امریکہ جیسے کہ میں نے صدام حسین کی مثال دی جو کہ اسرائیل کی یہ سب سے بڑا خطرہ تھا، ان کو راستے سے ہٹانے والے یہی ایران ہے، خامنہ ای صاحب. تو لہٰذا اب جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ فلسطین کے لیے جنگ، کوئی فلسطین کے لیے جنگ نہیں بلکہ یہ مفادات کی جنگ ہے. اور خود ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ابناء ہرمز پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی امت مسلمہ کی جنگ نہیں ہے. بلکہ اگر ابھی اب لیٹسٹ نیوز اب دیکھیں تو اب جو معاہدہ وہ 10 نکات ایران نے پیش کیے معاہدے میں، تو وہاں پر فلسطین کا کوئی ذکر موجود نہیں. جو لوگ کل تک اچھلتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطینیوں کی، تو کئی سالوں تک فلسطین کے اوپر بمباری ہوتی رہی، یہ لوگ تماشا دیکھتے رہے. اور جنگ کے اندر دھکیلنے والی بھی یہی ہے. حماس سے کہا ہے کہ آپ کود جائیں، ہم حملہ کریں گے، لیکن جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر چھوڑ دیا، ویسے ہی جو حماس کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا. اور کئی سالوں سے ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، لیکن جب ان کے مفادات پر حملہ ہوا تو پھر وہ میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ امت مسلمہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی جنگ نہیں، بلکہ ایران نے ہمیشہ اپنے جتنے بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، بالخصوص میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے احسان کا بدلہ دشمنی سے دیا. اس کی زندہ مثال پاکستان کی ہے. یعنی پاکستان نے ان کو ایٹمی ہتھیار جو ایٹمی فارمولہ ہے وہ دیا. جب امریکہ اور دیگر قوتوں کو پتہ چلا تو سب سے پہلے انہوں نے راز فاش کر دی کہ بھائی ہمیں تو پاکستان نے دیا، جس کی پاداش میں پھر ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگیں اور پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ابھی 1 سال قبل چھڑی ہوئی تھی تو عین جنگ کے وقت یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ پاکستان کی جو چابہار جو پاکستان کی بندرگاہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے
گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے دشمن بھارت کو، انڈیا کو چابہار بندرگاہ ان کے حوالے کی. یعنی کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، لیکن جواب میں ایران نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. بلکہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے جس کے پیچھے انڈیا ہے، تو انڈیا کا جو سب سے بڑا حاضر سروس میجر جو ابھی قید میں ہے، وہ بھی کہاں سے آیا؟ کلبھوشن یادو، وہ بھی ایران ہی سے آیا. ایران کے پاسپورٹ پر ایران کا شہری بن کر پاکستان کے اندر آیا اور یہاں پر دہشت گردی کرتا تھا. تو ایران نے تو ہمیشہ پاکستان کو بلکہ دنیا کے اسلامی ممالک کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اثر رسوخ قائم کر کے یہ جو سنی ممالک ہیں یہاں پر بھی ولایت فقیہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اب باز آنا ہوگا اپنی ان حرکات سے. جو پراکسیز انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، مسلم دنیا کے اندر انتشار پھیلا ہے اور پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایران کو اب یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے ان پروکسیز کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ جو فساد مسلم ممالک اور مسلم دنیا کے اندر ایران نے شروع کر رکھے اور جو آگ لگائی ہوئی اس کو بجھانا پڑے گا اور صرف اپنے مفادات کی حدود تک رہنا پڑے گا. دوسرے ممالک کے اندر اگر آپ دخل اندازی کرو گے تو پھر حشر یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر جو آپ کے رہبر صاحب ہے اس کی مخبری ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ باہر دوسرے ممالک کے اندر جھانک رہے ہو اور وہاں پر دخل اندازی کر رہے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ ہی نکلے گا. اور جو مسلم دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عالمی جو دنیا ہے پوری دنیا وہ بھی آپ کو اسلامی ممالک کے اندر شمار کرتے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلامی دنیا کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو کیسے قائم رکھنا. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، مجبوراً کرنا پڑے گا، اور یہ آپ کی مفاد میں ہے کہ آپ اپنے حدود کے اندر رہیں. اسلامی ممالک کے اندر آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی ہے. تو پھر آگے چل کر معاملات چل سکتے ہیں، پھر اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے، بھائی چارگی کی فضا قائم ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ پروکسیز کے ذریعے سے آپ معاملات خراب کرتے رہیں تو یقینی طور پر مسلم دنیا کے اندر آپ ہمیشہ آپ کے اوپر کوئی یقین نہیں کریں، بلکہ لوگ آپ سے اپنے آپ کو اب جیسے کہ اسرائیل کو دشمن سمجھتے ہیں اور آپ کو بھی دشمن سمجھیں گے. جیسے کہ یقینی طور پر میں نے حالات جو منظرنامہ ہے پورا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طریقے سے ایران نے مسلم ممالک کے اندر آگ لگائی. تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ اتحاد کیا جائے، اتفاق کیا جائے. اور اتحاد و اتفاق اس وقت میں ممکن ہے کہ جب ایران اپنے پراکسیز کے ذریعے سے جو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا اس کو ختم کرنا پڑے گا. وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو کہ تو رہیں گے بلکہ مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے، جو کہ امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے. بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.